السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ۔ دوستو، سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ میرے چینل پہ ہر ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے مجھ سے کہا، بہت سارے نہیں بلکہ کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ رشید بھائی چھوٹی ویڈیو بنایا کرو، لیکن میں اپنا مشن جو آپ لوگوں تک پہنچاتا ہوں وہ میرا مشن یہ ہے کہ چاہے ویڈیو 5 منٹ کی ہو یا ویڈیو 10 منٹ کی ہو یا پھر 15 منٹ کی یا 20 منٹ یا 25 منٹ، اگر واقعہ یا ٹاپک کوئی سا بھی چلتا ہو تو اس ٹاپک وہ واقعہ مکمل ہونا چاہیے، تب تو ہے۔ اب چاہے ویڈیو 5 منٹ کی ہو یا 10 منٹ کی ہو یا 15 منٹ کی یا پھر 20 منٹ کی، ہے نا۔ تو آپ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ اگر کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، کچھ سننا چاہتے ہیں تو پورا واقعہ میرے چینل پہ آپ کو ملے گا۔ تو دوستو، آج انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسا واقعہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں جس کو سن کر کے آپ کے ہوش و حواس گم ہو جائیں گے، سمجھے؟ کہ آخرکار جیسے کہ مرنے کے بعد انسان کی روحوں کو اللہ رب العزت کے حکم سے قیامت سے پہلے اور دنیا کے اندر جتنے بھی مرنے والے لوگ ہیں ان کی روح کو مطلب جو ہے کہاں پر جمع کیا جاتا ہے، کہاں پر اکٹھا کیا جاتا ہے نا۔ اور ہر انسان کو تو مرنا تو ہر انسان کو ہے ہی، لیکن میں اتنا پھر بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہر انسان اس ویڈیو کو دیکھ لے اور شروع سے لے کے آخر تک مطلب میرے چینل کے ہر ویڈیوز آپ دیکھا کریں، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ اور پھر ایک بات تو یہ ہو گئی کہ مرنے کے بعد انسان کی روح کو کون سی جگہ پر رکھا جاتا ہے قیامت تک کے لیے۔ اس کے بعد اگر انسان آج ہم مرنے والے ہیں، اگر آج ہمارا انتقال ہوا اور ہم سے پہلے اگر ہمارے گھر سے یا ہمارے محلے سے اگر ہمارا ملنے والا کوئی ہم سے 1 مہینہ پہلے اگر اس کا انتقال ہو چکا ہے، تو کیا اس جگہ پر جب ہماری روح کو لے جایا جائے گا جہاں پر ساری روحیں اکٹھی ہوتی ہیں، کیا اس ہمارے ملنے والے سے ہماری ملاقات ہوگی یا نہیں ہوتی ہے؟ ہم ملاقات ہوتی ہے تو کیسے ہوتی ہے؟ اور جو روح وہاں پر لے جائی جاتی ہے، وہ روح جو ہے جو اور بھی اس جگہ پر جو روحیں اکٹھی ہوتی ہیں وہ روحیں مطلب دنیا والوں کے لیے پوچھتی ہیں یا نہیں پوچھتی ہیں؟ تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ بالکل شروع سے لے کے آخر تک ویڈیو میں بنے رہیے، سنتے رہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اچھی چیز آپ کو دیکھنے کو مل جائے اور سننے کو مل جائے، انشاءاللہ تعالیٰ میں وعدہ کرتا ہوں آپ بالکل یقیناً آپ شروع سے لے کے آخر تک ویڈیو دیکھتے رہیے۔ میں یہاں سے ویڈیو کو شروع کرتا ہوں، اس سے پہلے آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش و اپیل کر رہا ہوں، اگر میرے چینل سجاد نظامی ورلڈ پر پہلی بار اگر آئے ہیں تو سبسکرائب کر لینا، بیل آئیکن یعنی گھنٹے کو آن کر لینا، ایسی ہی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ ویڈیو کو یار لائک تو بنتا ہے تو لائک کر دینا، لیکن یہ ویڈیو اپنے پاس تک ہی محدود مت رکھنا بلکہ اپنے دوست و احباب میں شیئر کر دینا، کیونکہ شیئر کرنے میں کوئی خرچ نہیں ہوتا، کوئی پیسہ تھوڑی جاتا ہے، بس آپ شیئر کر دیں گے، میرا حوصلہ بھی بلند ہو جائے گا، میرے چینل کو تھوڑی برکتیں آپ کی طرف سے حاصل ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیز کوئی بھی ویڈیوز اگر اچھی ہوگی نا، اگر اس نے عمل کیا تو انشاءاللہ آپ کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا، جس نے سنا ہے اس کا بھی بیڑا پار، اور آپ کے ساتھ ساتھ میرا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ چلیے یہاں سے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کی روح کو کون سی جگہ پر لے جایا جاتا ہے، کون سی جگہ پر رکھا جاتا ہے۔ سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے۔ دنیا اور آخرت تو ہے ہی ایک عالم، لیکن اس کے علاوہ ایک اور عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انس و جن کو حسب مراتب اس میں رہنا ہوتا ہے۔ کس میں؟ عالم برزخ میں۔ لیکن پورا سن لینا، یہ تو معلوم ہوگا کہ عالم برزخ میں روحیں رہتی ہیں، لیکن آپ پورا سنیں انشاءاللہ تعالی، جو آپ کو بہت کچھ حاصل ہوگا، ٹھیک ہے؟ جی ہاں، رہنا ہوتا ہے، اور یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا ہے۔ یہ عالم برزخ جو ہے، دنیا جو ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس دنیا سے بہت بڑا ہے۔ جی ہاں، دنیا کے ساتھ برزخ کو وہی نسبت ہے جو ماں باپ کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو برزخ میں کسی کو آرام ہے، یعنی کہ برزخ کو وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ، ہے نا؟ ہاں، دنیا کو برزخ میں کسی کو آرام ہے اور کسی کو تکلیف۔ عالم برزخ میں جہاں روحیں ہوتی ہیں وہاں پر کسی کو آرام بھی ہے اور کسی کو تکلیف بھی ہے۔ عقیدہ میں پیش کر رہا ہوں، سنیے انشاءاللہ تعالی۔ ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی، ہے نا؟ جی، قرآن کریم سورہ اعراف آیت نمبر 134 میں بتایا گیا ہے، جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام قبض روح کے لیے آتے ہیں، جی ہیں،
اور اس شخص کے دہنے بائیں جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے فرشتے ہی فرشتے اس کو دکھائی دیتے ہیں، مرنے والے کو۔ جی ہاں، مسلمان کے آس پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، مشکات شریف کی حدیث پاک ہیں، اور کافر کے دہنے بائیں عذاب کے فرشتے۔ اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے، یعنی جس کی روح نکالی جاتی ہے، جس کا موت کا وقت عنقریب ہو جاتا ہے، موت کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت اگر کافر بھی ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اسلام میں داخل کر دیا جائے، لیکن اس وقت توبہ کے سارے دروازے بند ہو چکے ہوتے ہیں۔ آگے سنیں انشاءاللہ تعالی۔ مگر اس وقت کا ایمان جو ہے معتبر نہیں ہے، اس لیے کہ حکم ایمان بالغیب کا ہے، حکم ایمان جو ہے بالغیب کا ہے، اور اب غیب نہ رہا بلکہ یہ چیزیں مشاہدہ ہو گئی، اس وقت ساری چیز سامنے دکھ جاتی ہے۔ اور ایمان وہ ہے جو بن دیکھے اور سن کر کے ایمان لایا جائے، اس ایمان کو معتبر کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی ہاں۔ عقیدہ دوسرا، مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق بدن انسان کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ مرنے کے بعد انسان سے تعلق جو ہے، انسان کے بدن سے تعلق اس کا رہتا ہے، اگرچہ روح بدن سے جدا ہو گئی مگر بدن پر جو گزرے گی روح ضرور اس سے آگاہ و متاثر ہوگی۔ جی ہاں، جس طرح حیات دنیا میں ہوتی ہے، بلکہ اس سے زائد دنیا میں ٹھنڈا پانی، سرد ہوا، نرم فرش، لذیذ کھانا، سب باتیں جسم پر وارد ہوتی ہیں۔ بالکل دھیان سے سن لینا دوستو، اور پوری سن لینا انشاءاللہ تعالی۔ مگر لاحت و لذت روح کو پہنچتی ہے جی، اور ان کے عکس بھی جسم ہی پر وارد ہوتے ہیں، اور کلفت و اذیت روح پاتی ہے، یعنی کہ تکلیف بھی ہوتی ہے اور سکون بھی ملتا ہے روح کو۔ جی ہاں، اور روح کے لیے خاص اپنی راحت و علم کے الگ اسباب ہیں جن سے سرور یا غم پیدا ہوتا ہے۔ بعین ہی یہی سب حالتیں برزخ میں ہیں، جیسے دنیا کے اندر ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں نا، اسی طریقے سے عالم برزخ میں ہم کو اپنا وقت گزارنا ہے۔ جی ہاں، جتنے بھی روح ہیں۔ عقیدہ تیسرا، مرنے کے بعد مسلمان کی روح حسب مرتبہ مختلف مقاموں میں رہتی ہے۔ مرنے کے بعد مسلمان کی روح حسب مرتبہ مختلف مقاموں میں رہتی ہے، بعض کی قبر پر روح رہتی ہے، اور بعض کی چاہ زمزم شریف میں رہتی ہے، بعض کی آسمان و زمین کے درمیان، بعض کی پہلے دوسرے ساتویں آسمان تک، اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند، اور بعض کی روحیں زیر عرش قندیلوں میں، اور بعض کی اعلیٰ علیین میں، مگر کہیں ہوں اپنے جسم سے ان کو تعلق بدستور رہتا ہے۔ جی ہاں، چاہے روح کسی جگہ بھی رہتی ہو لیکن ان روحوں کو اپنے جسم سے تعلق حسب دستور رہتا ہے۔ جی ہاں ٹھیک ہے، جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتے اور پہچانتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ 40 دن ہو گئے یا 2 سال ہو گئے یا 10 سال ہو گئے کہ اس کی ہڈیاں گل گئی، ایسا کچھ بھی نہیں، بلکہ چاہے 1 سال بعد پہنچا جائے قبر پر یا قبرستان میں، بلکہ وہ قبر میں دفن ہونے والے مردے جو مدفون ہیں قبرستان کے اندر، ہر مردہ جو ہے جانے والے کو پہچان لیا کرتے ہیں۔ جی ہاں، اس کی بات سنتے ہیں، اگر کوئی بات کرتے ہیں وہاں پر وہ بات بھی سنتے ہیں، بلکہ روح کا دیکھنا قرب قبر ہی سے مخصوص نہیں۔ اس کی مثال حدیث میں یہ فرمائی ہے کہ ایک طائر پہلے قفس میں بند تھا اور اب آزاد کر دیا گیا۔ جی ہاں، اور ائمہ اکرام فرماتے ہیں ان النفوس القدسیۃ اذا تجردت عن العلائق البدنیۃ صلت بالملأ الاعلی وترى وتسمع الکل کالمشاہدی۔ بے شک پاک جانے، ترجمہ، بے شک پاک جانے جب بدن کے علاقوں سے جدا ہوتی ہیں عالم بالا سے مل جاتی ہیں، عالم بالا سے مل جاتی ہیں، اور سب کچھ ایسا دیکھتی سنتی ہیں جیسے یہاں حاضر ہیں۔ حدیث میں فرمایا اذا مات المؤمن یخلی سربہ یسرح حیث شاء، جب مسلمان مرتا ہے اس کی راہ کھول دی جاتی ہے، جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب لکھتے ہیں روح را قرب بعد مکانی یکساں است۔ کافروں کی خبیث روحیں، جو کافر ہیں نا، سن لینا، کافروں کی خبیث روحیں بعض کی ان کے مرگھٹ یا قبر میں رہتی ہیں، بعض کی چاہے برہوت میں کہ یمن میں ایک نالہ ہے، بعض کی پہلے دوسرے ساتویں زمین تک، بعض کی اس کے بھی نیچے سجین میں، اور وہ کہیں بھی ہو جو اس کی قبر یا مرگھٹ پر گزرے اسے دیکھتے پہچانتے، بات سنتے ہیں، مگر کہیں جانے آنے کا اختیار نہیں کہ قید ہیں، اس کو جو ہے ان روحوں کو قید ہے۔ آپ نے مسلمان کی روحوں کا بھی سنا اور کافر کی بھی روحوں کا سنا۔ 3 عقیدہ۔ اب چوتھا عقیدہ کیا ہے؟
یہ خیال کہ وہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، خواہ وہ آدمی کا بدن ہو یا کسی جانور کا، جس کو تناسخ اور آواگون کہتے ہیں، محض باطل اور اس کا ماننا کفر ہے۔ جی ہاں، اب عقیدہ پانچواں سنیے۔ موت کے معنی روح کا جسم سے جدا ہو جانا ہے، نہ یہ کہ روح مر جاتی ہے۔ روح کبھی نہیں مرتی ہے، قیامت تک روح کو نہیں موت آئے گی۔ جی ہاں، جو روح کو فنا مانے بد مذہب ہے۔ بھئی سنی یا مسلمان جو ہے روح کو نہیں مانتا ہے کہ مطلب جو ہے وہ فنا ہو چکی ہے، اور جو یہ مانے کہ وہ بھی فنا ہو چکی ہے تو سمجھ لیجیے وہ بد مذہب ہے، وہ کافر ہے۔ جی ہاں، عقیدہ 6، مردہ کلام بھی کرتا ہے۔ مردہ کلام بھی کرتا ہے اور اس کے کلام کو عوام، جن اور انسان کے سوا تمام حیوانات وغیرہ سنتے بھی ہیں۔ بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 148 کی حدیث پاک آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ ٹھیک ہے، یعنی جن اور انسان کے علاوہ جتنے بھی جانور دنیا کے اندر موجود، تمام ہی جانور جو ہے اس مردے کی آواز کو سنا کرتے ہیں۔ عقیدہ 7واں عقیدہ سنیے۔ جب مردہ کو قبر میں دفن کرتے ہیں، یہ بات جو ہے یہ واقعہ بہت ضروری ہے ہر انسان کے لیے، کیونکہ ایک نہ ایک دن ہم کو بھی فنا ہونا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے، اس دنیا کو الوداع کہنا ہے۔ جی ہاں، سن لیجئے، جب مردہ کو قبر میں دفن کرتے ہیں اس وقت اس کو قبر دباتی ہے، اس وقت جو ہے اس کو قبر دباتی ہے۔ جب کسی بھی مردے کو دفن کرتے ہیں تو قبر دباتی ہے، اور اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے جیسے ماں پیار میں اپنے بچے کو زور سے چپٹا لیتی ہے۔ اے مسلمان کی شان تو دیکھو۔ اب قبر کس کو دباتی ہے؟ قبر اسی کو دباگی جو ایمان والا نہیں ہے، جو کفر والا ہے، گستاخ رسول ہے، اللہ کا نافرمان ہے، قبر اس کو دباتی ہے۔ اب کوئی مسلمان اگر قبر کے اندر اس کو رکھا جاتا ہے تو قبر اس کے لیے پتہ ہے کیسی ہو جاتی ہے؟ جیسے ماں اپنے بچے کو محبت کے ساتھ سینے سے چپکا لیا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنیں انشاءاللہ حدیث شریف۔ اور اگر کافر ہے تو اس کو اس زور سے دباتی ہے، اگر کافر ہے نا تو قبر اس کو اس زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔ جی ہاں، 8واں عقیدہ سنیے۔ جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلتے ہیں، کسی بھی انسان کو دفن کر دیا، دفن کرنے والے کو دفن کرنے کے بعد جب وہاں سے چلتے ہیں، وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے، وہ ان کے چلنے والوں کی جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس 2 فرشتے اپنے دانتوں سے زمین کو چیرتے ہوئے اور پھاڑتے ہوئے آتے ہیں۔ یعنی جب انسان پلٹتا ہے اس کو دفن کرنے کے بعد فوراً 2 فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں جو اپنی نکیلے دانتوں سے اور اپنے ناخنوں سے زمین کو چیرتے اور پھاڑتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں۔ جی ہاں، ان کی شکلیں نہایت ڈراؤنی اور ہیبت ناک ہوتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، قبر کے یا اللہ ان قبر کے منازل سے ہم کو آسانی عطا فرما دینا میرے مولا۔ جی ہاں، ان کے بدن کا رنگ سیاہ اور آنکھیں سیاہ اور نیلی اور دیگ کے برابر اور شعلہ زن ہے۔ جی ہاں، شعلہ زن ہے، اور ان کے محیب بال سر سے پاؤں تک، یعنی لمبے بال، اور ان کے دانت کئی ہاتھ کے جن سے زمین چیرتے ہوئے آئیں گے اس وقت۔ ان میں ایک کو منکر دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ منکر نکیر 2 فرشتے ہیں، منکر اور نکیر۔ جی ہاں، کہتے ہیں مردے کو جھنجھوڑتے اور جھڑک کر اٹھاتے ہیں اور نہایت سختی کے ساتھ کرخت آواز میں، تیز آواز میں سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال، من ربو کا، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال کرتے ہیں ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال کرتے ہیں ما کنتا تقولا فی حاضر رجل، ان کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ مردہ اگر مسلمان ہے تو پہلے سوال کا جواب دے گا ربی اللہ۔ جب منکر نکیر سوال کرتے ہیں نا من ربو کا، اگر مسلمان ہے تو جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ سبحان اللہ، ہاں ربی اللہ، میرا رب اللہ۔ اور دوسرے سوال کا جواب دے گا، یعنی جو فرشتے منکر نکیر سوال کرتے ہیں دوسرا، ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اگر بندہ مسلمان ہے فوراً کہے گا دینی الاسلام، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اور تیسرے سوال کا جواب دے گا ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ وہ کہیں گے تجھے کس نے بتایا؟ فرشتے کہیں گے اگر سوالوں کا جواب دے دیا، تینوں سوالوں کا جواب دے دیا، فرشتے کہیں گے یہ تجھے کس نے بتایا؟ کہے گا میں نے اللہ کی کتاب پڑھی۔ کون سی کتاب؟ قرآن مقدس۔
پڑھی، اس پر ایمان لایا اور تصدیق کی۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ سوال کا جواب پا کر کہیں گے کہ ہمیں تو معلوم تھا تو یہی کہے گا۔ اس وقت آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا لباس پہناؤ، اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو، جنت کی نسیم اور خوبصورت خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی، اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی، اور اس سے کہا جائے گا کہ تو ایسے سو جا جیسے دولہا اپنے دلہن کے ساتھ سو جاتا ہے۔ مشکات شریف کی حدیث پاک اور ترمذی شریف کی حدیث پاک آپ نے ملاحظہ فرمائی، کتنی پیاری چیز۔ اب آگے سنتے ہیں، یہ خواص کے لیے عموماً ہے اور عوام میں ان کے لیے جن کو وہ چاہے، ورنہ وسعت قبر حسب مراتب مختلف ہیں، بعض کے لیے 70 ہاتھ لمبی چوڑی، بعض کے لیے جتنی وہ چاہے زیادہ، حتیٰ کہ جہاں تک نگاہ پہنچے، اور امار اور اسات میں بعض پر عذاب بھی ہوگا۔ ان کی معصیت کے لائق پھر ان کے پیران عظام ہیں یا مذہب کے امام یا اور اولیاء اکرام کی شفاعت یا محض رحمت سے ہے، جب وہ چاہے گا نجات پائیں گے۔ اور بعض نے کہا کہ مومن عاصی پر عذاب قبر شب جمعہ آنے تک ہے، اس کے آتے ہی اٹھا لیا جائے گا۔ سبحان اللہ، یعنی جب تک جمعے کی شب نہیں آئے گی، جب تک کچھ عذاب ہوگا، اس کے بعد وہ عذاب ختم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اللہ۔ جی ہاں، اب یہ حدیث سے ثابت ہے کہ جو مسلمان شب جمعہ یعنی جمعے کی رات یا روز جمعہ یعنی جمعے کے روز یا رمضان المبارک کے کسی رات یا کسی دن میں مرے گا، سوال نکیرین عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ جو جمعے کے دن مر جائے یا جمعے کی رات میں مر جائے تو وہ سوالوں سے جو ہے منکر نکیر کے قبر کے سوالوں سے محفوظ رہے گا۔ جی ہاں، بحوالہ ترمذی شریف۔ اور یہ جو ارشاد ہوا کہ اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دیں گے، یہ یوں ہوگا کہ پہلے اس کے بائیں طرف کی جہنم کی کھڑکی کھولیں گے، جس سے لپٹ اور جلن اور گرم ہوا اور سخت بدبو آئے گی، اور معاً بند کر دیں گے۔ اس کے بعد دہنی طرف سے جنت کی کھڑکی کھولیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ اگر تو ان سوالوں کے صحیح جواب نہ دیتا تو تیرے واسطے وہ تھی، اور اب یہ ہے تاکہ وہ اپنے رب کی نعمت کی قدر جانے کہ کیسی بلائے عظیم سے بچا کر کیسی نعمت عظمی عطا فرمائی۔ اور منافق کے لیے اس کا عکس ہوگا، پہلے جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی منافق کے لیے، ہے نا، اور اس کی خوشبو، ٹھنڈک، راحت و نعمت کی جھلک دیکھے گا، اور معاً بند کر دیں گے، یعنی جنت کی جو کھڑکیاں کھولی جائیں گی کافر کے لیے وہ بند کر دی جائیں گی، اور دوزخ کی کھڑکی کھول دیں گے تاکہ اس پر اس بلائے عظیم کے ساتھ حسرت عظیم بھی ہو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مان کر یا ان کی شافع رفیع میں ادنا گستاخی کر کے کیسی نعمت کھوئی اور کیسی آفت پائی۔ اگر مردہ منافق ہے تو سب سوالوں کے جواب میں یہ کہے گا، ہائے ہائے، ہاں لا ادری، افسوس مجھے تو کچھ معلوم نہیں، کنت اسمع الناس یقولون شیئا فاقولا، میں لوگوں کو کہتے سنتا تھا، خود بھی کہتا تھا۔ اس وقت ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا لباس پہناؤ، اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، اور اس کی گرمی اور لپٹ اس کو پہنچے گی، اور اس پر عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے، ان کے ساتھ لوہے کا گرز ہوگا کہ پہاڑ پر اگر مارا جائے اتنا بڑا ہوگا کہ اگر پہاڑ پر مارا جائے تو خاک ہو جائے، اور ہتھوڑے سے اس کو مارتے رہیں گے۔ مشکات شریف کی حدیث پاک، نیز، سانپ اور بچھو سے عذاب پہنچاتے رہیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نیز اعمال اپنے مناسب شکل پر متصل ہو کر کتا یا بھیڑیا یا اور شکل کے اس کو ایذا پہنچائیں گے، اور نیکوں کے اعمال حسنہ مقبول و محبوب صورت پر متشکل ہو کر انس دیں گے۔ عقیدہ اب نواں سنیے، عذاب قبر حق ہے، اور یوں ہے تنغیم قبر حق ہے، اور دونوں جسم و روح پر ہیں، جیسا کہ اوپر گزرا۔ جسم اگرچہ گل یعنی کہ گل جائے، جل جائے، خاک ہو جائے، مگر اس کے اجزاء اصلیہ قیامت تک باقی رہتے ہیں۔ جیسے کسی نے سوال کیا کہ انسان مسلمان تو دفنایا جاتا ہے، لیکن اب کافر کو جلا دیا جاتا ہے تو اس سے کیسے سوال ہوتے ہیں؟ لیکن جو جسم کے مین اجزاء ہیں وہ قیامت تک باقی رہیں گے، وہ کبھی بھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ جی ہاں، وہ مورد عذاب و ثواب ہوں گے، اور انہی پر روز قیامت دوبارہ ترکیب جسم فرمائی جائے گی۔ وہ کچھ ایسے باریک اجزاء ہیں ریڑھ کی ہڈی میں جن کو عجب الذنب کہتے ہیں، جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتے ہیں، اس ہڈی کا نام عجب الذنب کہتے ہیں کہ نہ کسی خرد بین سے نظر آ سکتے ہیں، نہ انہیں آگ جلا سکتی ہے، نہ زمین انہیں گلا سکتی ہے۔ وہ تخم جسم ہے، لہٰذا روز قیامت روح
रूहों का आदा उसी जिस्म में होगा, न जिस्म दीगर में बालाई जायद अज्जा का घटना बढ़ना जिस्म को नहीं बदलता। जैसा बच्चा कितना छोटा पैदा होता है फिर कितना बड़ा हो जाता है, कवि हैकल जवान बीमारी में घुलकर कितना हकीर रह जाता है, फिर नया गोश्त पोस्ट आकर मिसले साबिक हो जाता है। उन तब्दीलियों से कोई नहीं कह सकता कि ये शख्स बदल गया। यूं ही रोज़े क़यामत का ऊद है, वही गोश्त और हड्डियां के खाक या राख हो गए हों, उनके जर्रे कहीं भी मुंतशिर हो गए हों। रब्बे अज़्ज़ो अजल उन्हें जमा फरमाकर उस पहली हयात पर लाकर उन्हें पहले अज्जाए असलिया पर के महफूज हैं तरकीब देगा और हर रूह को उसी जिस्म साबिक में भेजेगा। उसी का नाम हश्र है। अज़ाब व तनईम कब्र का इनकार वही करेगा जो गुमराह है, यानी कि जो अज़ाब का इनकार करेगा जी वो गुमराह होगा, जो मौत का इनकार करेगा वो काफिर होगा। मौत बरहक है, अल्लाह बाक़ियुन व मिन कुल्लि फ़ानी, सिर्फ अल्लाह की ज़ात है जो बाकी रहेगी, बाकी सब को एक ना एक दिन फना होना है। दोस्तों थोड़ा सा और मुलाहिज़ा फरमा लें, बस आखिरी जुमले इंशाअल्लाह। अब अकीदा 10वां मैं यहाँ पर हाजिर कर रहा हूँ, सुने। 9 अकीदे आपने सुन लिए, मिस मत करना, सुन लीजिए इंशाअल्लाह ताला। मुर्दा अगर कब्र में दफन न किया जाए तो जहां पड़ा रह गया या फेंक दिया गया, गर्ज कहीं हो उससे वहीं सवालात होंगे। ये जरूरी नहीं कि कब्र में दफन किया जाए वहीं सवालात होंगे, जलने के बाद अगर जला दिया जाए तब भी सवालात होंगे, पानी में अगर बहा दिया जाए तब भी सवालात होंगे, और पानी में बहाने के बाद अगर मछली ने खा लिया तो वहीं पर सवाल, यानी कि जहां पर उसका मतलब जो है जिस्म को डाला जाएगा, सवाल जो है उससे वहीं पर किए जाएंगे हैं, और वहीं सवाब या अजाब उसे पहुंचेगा। यहां तक कि उसे शेर खा गया तो शेर के पेट में सवाब अजाब जो कुछ हो पहुंचेगा। ठीक है। मसला अंबिया अलैहिमुस्सलाम और औलिया कराम उलमाए दीन व शुहदा व हाफिज़ीन कुरान कि कुरान मजीद पर अमल करते हैं, और वो जो मनसब मोहब्बत पर फाइज हैं, वो जिसने कभी अल्लाह अज़्ज़ व जल की मासियत ना की और वो के अपने औकात दरूद शरीफ में मुस्तग़रक़ रखते थे, उनके बदन को मिट्टी नहीं खा सकती। जो शख्स अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम की शान में ये खबीस कलमा कहे कि मर के मिट्टी में मिल गए, गुमराह बद्दीन खबीस मुर्तकिब तौहीन है, वो बज़ात है, वो मरने के बाद भी उसका बहुत बुरा हश्र होने वाला है। और बहुत सारे लोग कमेंट करते भी हैं, जैसे मैंने ख्वाजा गरीब नवाज़ की करामत बयान की तो उससे वो कहने वाले, किसी कमेंट करने वाले ने कहा ये क्या दे सकते हैं ये वो, तो मैं उस लानत भेजने वाले पर समझे, मैं खुद लानत भेजता हूँ, बल्कि अल्लाह की लानत उस पर जो गुस्ताख़ रसूल है, जो गुस्ताख़ औलिया इकराम है, जो गुस्ताख़ अंबिया इकराम है, समझे, उस पर अल्लाह की लानत। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, उस पर पढ़ना चाहिए। अगर कोई भी नबी की शान में गुस्ताखी करे तो सोच लो उसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है, दुनिया के अंदर भी और मरने के बाद भी। दोस्तों बस मैं इतना ही कहूँगा कि जो भी वाक़या मेरे चैनल पर आपको सुनने को मिले इंशाअल्लाह ताला, बिल्कुल बीच में कभी भी मत छोड़िए, पूरा इंशाअल्लाह ताला सुनिए। देखिए मैं आप लोगों के लिए किस तरीके से मेहनत करता हूँ, कितना पसीना मतलब जो है निकल रहा है, गर्मी का वक्त है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए मैं मेहनत करता हूँ और सोचता हूँ कि आपको अच्छी से अच्छी चीज़ मिले, ताकि आपके इल्म में अमल में इंशाअल्लाह ताला बरकत हो, आपकी ज़िंदगियों में 4 चांद लग जाएं। अगर हम इस दुनिया से रुखसत हों तो ईमान और इस्लाम पर हमारी रुखसती हो। बस मैं यही चाहता हूँ, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे और ईमान पर ख़ात्मा हमारा नसीब फरमाए। हाँ, और हमारी ज़िंदगी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी ज़िंदगी में 4 चांद लगाए, हम सबको बुरी बातों से, बुरे कामों से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, हम सबको इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अगर अच्छी चीज़ है तो हम सबको एक दूसरे तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। सवाब जारिया, सरकार की हदीस पाक, कोई भी कुरान मुक़द्दस की सूरत है उसको एक दूसरे को पहुंचाना सवाब जारिया है। दोस्तों बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ कि अच्छी चीज़ को, शरीयत की किसी बात को, सरकार की हदीस पाक को, अल्लाह के फरमान को इंशाअल्लाह ताला हम आम करेंगे, एक दूसरे तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सुन्नियत तक पहुँचाएंगे। जो सुने इंशाअल्लाह ताला उसका भी ईमान ताज़ा हो जाए। आमीन या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह ताला मैं अगली वीडियो में मुलाकात करूँगा। अल्लाह हाफिज़, दुआ खैर में याद फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।